الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، میری گفتگو شیخ محمد عبدہ کے بارے میں چل رہی تھی کہ کس طرح سے مصطفیٰ صبری نے اپنی کتاب موقف العقل والعلم کے اندر جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان دونوں نے مل کر کے عالم اسلام کے اندر وہی رول ادا کیا ہے جو رول عیسائیت کے اندر، عالم مسیحیت کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر مارٹن لوتھر اور جان کیلوین نے ادا کیا تھا۔ انہوں نے تو ایک نیا فرقہ پروٹسٹنٹ کا پیدا کر دیا، لیکن ان دونوں کو کوئی الگ سے نیا فرقہ بنانے کا موقع نہیں ملا۔ البتہ الحاد اور ماسونیت کے ذریعے سے مسلم نوجوانوں پر انہوں نے بہت ہی برا اثر ڈالا، اور میں کہتا ہوں کہ اس کی تائید شیخ محمد عبدہ کے اس خط سے ہوتی ہے باقاعدہ، جو انہوں نے اپنے استاد جمال الدین کے پاس لکھا تھا، جس خط کے یہ آخری الفاظ ہیں: ہم اس وقت تک آپ کی سنت پر چل رہے ہیں اور ہم آپ کے اصول کو جانتے ہیں کہ دین کے سر کو دین ہی کی تلوار سے کچلا جا سکتا ہے، کاٹا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے خط کے اندر شیخ محمد عبدہ نے باقاعدہ لکھا تھا اپنے شیخ جمال الدین کے پاس۔ ایک مستشرق عالم جس کا نام جب ہے، اس نے اپنی کتاب دراسات فی حضارت الاسلام کے اندر لکھا کہ محمد حسین نے کہا ہے صلیبیوں نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شیخ محمد عبدہ کو چنا تھا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ شیخ کی نشو نما اور فکری پرورش ہی متشدد اعتزالی اور عقل پرستی پر ہوئی تھی، جو کسی بھی دین و شریعت کو اس وقت تک نہیں مان سکتے تھے جب تک کہ وہ عقل کے مطابق نہ ہو جائے۔ موصوف کا یہ فکری منہج فرشتوں، جنوں، ابابیل پرندوں اور خلق آدم کی تفسیر سے واضح ہو جاتا ہے۔ موصوف نے انہی افکار کی بنیاد پر انگریز وائسرائے لارڈ کرومر نے کہا تھا، لارڈ کرومر نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے شبہ ہے کہ میرے دوست محمد عبدہ فی الواقع لادری مذہب کے ہوں گے۔ یعنی اس کو شبہ تھا کہ لادری مذہب کیا ہوتا ہے؟ جو مشکوک ہوتا ہے، اس کا کسی دین میں یقین نہیں ہوتا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ مجھے شبہ ہے کہ لادری مذہب کے ہوں گے۔ لادری مذہب کے نہیں تھے یہ اس کے مطابق، بلکہ کسی دین کو یہ نہیں مانتے تھے، ہر دین کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بلا شبہ جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ مصر کے اندر اپنے مشن میں کامیاب رہے، کافی حد تک کامیاب رہے، جیسا کہ مصطفیٰ صبری نے اپنی کتاب موقف العقل والنقل کے اندر نقل کیا ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ مصر کے اندر جس اصلاحی ترقی کی نسبت شیخ محمد عبدہ کی طرف کی جاتی ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ انہوں نے جامع ازہر کی بنیاد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اس کی دینداری کو مشکوک بنا دیا، اعتدال اور ترقی کے نام پر بہت سارے ازہریوں کو لادینیت کی راہ پر لا کھڑا کیا، جبکہ الہادیوں کے اندر یہ کوئی سدھار نہ لا سکے۔ انہوں نے ہی ازہر کے اندر اپنے شیخ جمال الدین کے واسطے ماسونیت کو داخل کیا، اور یہی وہ بندہ عبدہ ہے جس نے قاسم امین جیسے الہاد پسند کو مصر کے اندر بے پردگی کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت پر ابھارا، اور اس کے لیے پوری یہ کتاب لکھ کر کے دے دی کہ اپنے نام پہ چھاپ دے۔ جامع ازہر کے اندر
الہاد و کفریہ افکار کے لانے کا سبب یہی بندہ تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور جس کے آثار آج تک پائے جاتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ شبری نے اپنی کتاب کے اندر بات لکھی ہے۔ ایک دوسرے مصنف فہد رومی نے اپنی کتاب منہج المدرسہ العقلیہ الحدیثہ کے صفحہ 165 پر لکھا کہ شیخ محمد عبدہ وحدت ادیان کے فلسفہ کے قائل تھے۔ وحدت ادیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صوفیوں کے یہاں یہ ایک مذہب پایا جاتا ہے جو کہ اگر آپ کہیں حقیقت میں تو یہ ایک ہندوانہ عقیدہ ہے، برہمنی عقیدہ ہے کہ تمام دین ایک ہیں، ایک ہی قبیلے کے سب لوگ ہیں، کسی بھی دین پر آدمی چلے اس کو ایک ہی جگہ پہنچنا ہے، راستے الگ الگ، سارے ادیان کو الگ الگ راستہ مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کسی بھی دین پہ رہو گے سب کو ایک ہی جگہ جانا ہے۔ یہ وحدت ادیان کے قائلین کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف ایک دین ہے اور اس کا نام ہے اسلام، اور وہی مقبول ہے اللہ کے نزدیک۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف ایک دین ہے، اس کا نام اسلام ہے، اور یہی آسمانی دین ہے، یہی ربانی الہی دین ہے۔ چنانچہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسمانی بہت سارے دین ہیں وہ غلط ہے۔ آسمانی دین صرف ایک ہی ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ یہودیت کوئی آسمانی دین نہیں ہے، نصرانیت کوئی آسمانی دین نہیں ہے، اس کے علاوہ جو بھی ادیان پائے جاتے ہیں کوئی آسمانی دین نہیں ہے۔ آسمانی دین صرف ایک ہے، اسلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک یہی دین پایا جاتا ہے، اس دین کا نام اسلام ہے۔ اگر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین بناتا ہے گڑھ کے اپنے یہاں تو اس کو آسمانی دین نہیں کہا جائے گا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، وہ تو مسلمان تھے۔ تو اسلام یہ آسمانی دین ہے، تو یہ غلطی پائی جاتی ہے عام طور سے، لوگ لکھ دیتے ہیں آسمانی دین، آسمانی ادیان، سماوی، الادیان السماویہ۔ الادیان السماویہ کہنا غلط ہے، کہ مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے علاوہ بھی دینی آسمانی دین ہیں، یہ غلط ہے۔ اسلام یہ شروع سے پایا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین جب کسی نبی کو بھیجتا تھا تو اسی دین کو ترویج دیتا تھا، اسی دین کو دے کر کے بھیجتا تھا، اسے اسلام کہتے تھے، جس کے اندر اللہ رب العالمین کی تابعداری پائی جاتی ہے، مکمل تابعداری پائی جاتی ہے، اس کی فرما برداری اور اطاعت پائی جاتی ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ تو شروع سے لے کر کے قیامت تک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ چنانچہ جو بھی دین اللہ کے ہاں مقبول رہا ہے ہر زمانے میں وہ اسلام رہا ہے، اور تمام انبیاء اسی دین کو لے کر کے آئے ہیں، اسی دین کی سب نے تبلیغ کی ہے۔ اب آخری پیغمبر چونکہ آ چکے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اب اس کی تبلیغ کے لیے صرف علماء رہ گئے ہیں، یا جو اس دین کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو ادیان کہہ کر کے سب کو ایک کیٹیگری میں لانا یہ غلط ہے۔ آسمانی دین صرف ایک ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اس کے علاوہ باقی جو ادیان ہیں ان ادیان کو لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہے، کوئی آسمانی دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک دین پسند کیا ہے، ایک دین بھیجا ہے، اسی کی تبلیغ اور دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، اسی دین کو پہنچانے کے لیے جس کا نام مذہب اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی دین کو نہیں قابل قبول بتایا ہے۔
چنانچہ یہ کہنا، وحدت ادیان کا عقیدہ رکھنا کہ کسی بھی دین پر عمل کرو، الگ الگ طریقے ہیں، ایک ہی جگہ سب کو پہنچنا ہے، یہ غلط ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو، دوسرے راستوں پہ مت جاؤ۔ یہ کیوں قرآن کے اندر کہا گیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے لوگوں کو بتانے کے لیے جو کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے آؤ، راستے مختلف ہیں۔ اسی سے مسالک اور فرقوں کی ترویج اور اشاعت کا بھی موقع ملتا ہے۔ قرآنی نصوص کو اگر غور سے دیکھا جائے، شریعت کے نصوص کو اگر غور سے پڑھا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے، تو سماج کے اندر سچی باتیں آئیں گی اور ان کا رواج ہوگا۔ ورنہ جو باطل فرقے ہیں، باطل پرست ہیں، دین کے نام پر جو دھوکہ دینے والے ہیں، وہ اس طرح سے باطل کی ترویج کرتے رہیں گے، ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ چنانچہ فہد رومی نے، یہ بہت اہم کتاب ہے، منہج المدرسہ العقلیہ الحدیثہ، یہ جو عقلانی فرقہ ہے، ریشنلسٹ جو پائے جاتے ہیں موجودہ دور میں، ماڈرن سائنس سے موازنہ کرتے ہیں اسلام کا، قرآن کا، یہ لوگ مراد ہیں میری نظر میں۔ ماڈرن سائنس سے مقابلہ کر رہے ہیں، معیار بنا کر کے اس کو، دین اسلام کا اس پر تول رہے ہیں، دین اسلام کو، قرآن اور حدیث کو تول رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک قرآن اور حدیث یہ اصل معیار ہے، اس پر ساری چیزوں کو پرکھا جائے گا، تولا جائے گا۔ لیکن جو عقل پرست ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہر چیز سائنٹیفک ہے، سائنس کو معیار بنا کر کے دین کو تولنے لگے ہیں اس کے اوپر۔ اور یہی لوگ مصلحت اور رواداری میں وحدت ادیان کے فلسفہ کے قائل ہوتے ہیں، وحدت الوجود کے نظریے انہی لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ التقریب بین المسالک کا تصور انہی کے یہاں پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ التقریب بین الادیان کا بھی تصور ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ اور معیار کیا ہوتا ہے؟ ماڈرن سائنس، ماڈرن سائنس کو معیار بناتے ہیں، عقل کو، انسانی عقل کو معیار بناتے ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمان کو معیار نہیں بناتے ہیں، جس کو ہم وحی کہتے ہیں، جس کے اندر کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ انسانی عقلیں ہوں، سائنس ہو، چاہے قدیم ہو یا ماڈرن ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اندر کنٹراڈکشن پائے جاتے ہیں۔ ان کے اصول، ان کے تھیریز بدلتے رہتے ہیں، 10-20 سال میں بدل جاتے ہیں، 150 سال میں بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا قرآن اللہ کا جو کلام ہے یہ کبھی بدلے گا؟ کبھی نہیں بدلے گا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس کے اندر باطل کبھی نہیں آ سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکمت والے کی طرف سے، جس کی بے انتہا تعریف کی جاتی ہے، اس کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، یہ کلام نازل ہوا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، قرآن کے اندر کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ اگر یہ کتاب کسی انسان نے لکھا ہوتا تو بہت سارے اختلافات ہوتے، اس کے اندر تضاد پایا جاتا، لیکن چونکہ اسے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اللہ نے اپنی طرف سے اس کو، کلام کو نازل کیا، اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔
تو ایک مسلمان کے لیے جو معیار ہے، جو بنیاد ہے، جو اصول ہے، وہ قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مسلمانوں میں جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، عقلانی کہتے ہیں، عقل پرست کہتے ہیں، منطق اور فلسفہ کے ماننے والے ہیں، اور اسی کو وہ معیار اور اصول سمجھتے ہیں، وہ لوگ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے بات کہتے ہیں۔ چنانچہ فیض رومی نے کہا کہ شیخ محمد ابدا وحدت ادیان کے فلسفہ کے قائل تھے۔ وحدت ادیان یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دین اسلام کو تمام باطل ادیان کے برابر کر دینا لازم آتا ہے۔ دین اسلام کو سارے ادیان باطلہ کے ساتھ چلنے والا اور اس کے ساتھ رہ کر کے زندگی گزارنے والا گویا بتایا جا رہا ہے، جبکہ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا ہے لکم دینکم ولی دین۔ بھائی اسلام کا کسی سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا دین کے معاملے میں۔ تم اپنے باطل دین پہ خوش رہو، کیونکہ تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اسے کر نہیں سکتے۔ لا اعبد ما تعبدون۔ کیسی وحدت ہے، کیسا اتحاد ہے، کیسا سمجھوتا ہے؟ دین کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، نو کمپرومائز۔ مکہ والوں نے بھی تو کہا تھا اللہ کے رسول سے کہ چلو ایک دن تم میرے معبودوں کی عبادت کر لینا اور ایک دن ہم بھی کر لیا کریں گے۔ اسی وقت تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ سورت مکمل نازل ہوئی تھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ اے کافرو تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ تم ایک دن کی بات کر رہے ہو، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں مان سکتے۔ وحدت ادیان کی بات مکہ میں اللہ کے رسول سے کہی گئی تھی، کیا اس فلسفے کو اللہ کے رسول نے مانا تھا؟ یہ کافروں کا فلسفہ ہے، کافروں کا اصول ہے وحدت ادیان کا اصول۔ جو باطل پرست ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین نہیں ہوتا ہے اپنے باطل مذہب پر، اپنے باطل دین اور دھرم پہ۔ وہ کسی سے بھی سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن دین اسلام کا ماننے والا کبھی کسی دین سے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے، کسی دھرم سے، کسی مذہب سے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ اس فلسفے کا قائل وہی ہو سکتا ہے جو باطل مذہب پہ ہوگا، جو باطل دین پر ہوگا، اور اگر اسلام کا نام وہ لے رہا ہے تو حقیقت میں اسلام اس کے دل میں نہیں ہوگا، وہ اسلام کو توڑنا چاہ رہا ہوگا، شاول کی طرح یا مارٹن لوتھر کی طرح یا کیلوین کی طرح، وہی ایسا کر سکتا ہے۔ شیخ یوسف نبہانی نے محمد ابدا پر ایک نظم لکھی ہے جس میں انہوں نے شیخ محمد ابدا کو فاسق کہا ہے، فاسق و فاجر کہا ہے، اور ان پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ ترک صلاۃ پر عمل کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے صلاۃ بعض اوقات، اور انہوں نے باوجود استطاعت کے کبھی حج نہیں کیا۔ ان کے پاس طاقت تھی، استطاعت تھی، لیکن کبھی نہیں حج کرنے آئے۔ یورپ کا دورہ کرتے رہتے تھے، کبھی بیروت چلے گئے، کبھی لندن چلے گئے، کبھی جنیوا پر ہیں، جنیوا کے دورے پر ہیں، سوئٹزرلینڈ کے اندر، کبھی انگلینڈ کے اندر ہیں لندن میں، کبھی فرانس گئے ہیں پیرس میں، کبھی استنبول میں ہیں، کبھی بیروت میں ہیں، کبھی دمشق میں ہیں۔ ان کے دورے ہوتے رہتے تھے پوری دنیا میں، لمبا لمبا دورہ ہوتا تھا۔ کیوں؟ وہاں کے جو عیسائی علماء اور پادری ہوتے تھے، جو بڑے بڑے ان کے اسکالر ہوتے تھے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے،
ان کے لیکچرز میں شرکت کرنے کے لیے جاتے تھے، عیسائیوں کے لیکچر کو سننے کے لیے ہزاروں میل دور یہ چلے جاتے تھے، جبکہ چند سینکڑے میل پر مکہ موجود تھا، وہاں نہیں جاتے تھے۔ استطاعت کے باوجود انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے کبھی حج نہیں کیا۔ یہ مصر کے مفتی عام رہ چکے ہیں۔ انگریزوں کے دور میں دینی اعتبار سے سب سے بڑا مقام ان کا مانا جاتا تھا، انگریزوں نے دے رکھا تھا، ان کے ہاتھ میں پوری وزارت تھی۔ یہ شیخ الازہر بھی رہ چکے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کبھی حج کرنے کے لیے نہیں گئے، طاقت ہونے کے باوجود، جبکہ وہ بڑے بڑے حکومتی عہدوں پر فائز تھے۔ شیخ محمد عبدہ دجال کے ظہور سے مراد دجال نہیں لیتے تھے، بلکہ اس سے مراد فتنے دجالیت لیتے تھے، اور آج بھی اخوانیت اور تحریکیت سے جڑے بہت سارے لوگ اسی موقف کے قائل ہیں۔ بولتے ہیں کہ آج کل کا جو میڈیا ہے اور ایسا ہے، یہ جو سائنس کا دور ہے، یہی سب دجالی فتنہ ہے، جو دجال کا ظہور ہوگا اس سے مراد یہی ہے، دجل، فتنہ، مکاری، عیاری۔ مطلب حدیثوں کے اندر جس دجال کے ظہور ہونے کی بات کی گئی ہے اور اس کے جو کارنامے اور معجزات جو بتائے گئے ہیں کہ وہ آ کر کے اس طرح سے کرے گا، وہ جو حقائق ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ دجال کو ایک جزیرے میں قید کر دیا گیا ہے، دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے زمین کا کہ اسے چھان کے نہ دیکھ لیا گیا ہو۔ سیٹلائٹ کے ذریعے سے زمین کا ذرہ ذرہ انسان کی نظر میں ہے، لیکن دجال تو کہیں نہیں دکھا۔ کون سے جزیرے میں ہے؟ آخر کون سا ایسا جزیرہ ہے جو انسان نہیں جانتا ہے اس وقت؟ کہتے ہیں حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے، وہاں سے نکلے گا۔ یاجوج ماجوج ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں، وہ ڈیلی اس کو کھرچ رہے ہیں، اس کو چاٹ رہے ہیں۔ ایک دن دیوار پوری ختم ہو جائے گی، پھر وہ لوگ نکلیں گے، پھر پوری دنیا میں فساد مچائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے خروج کا واقعہ بھی قرآن حدیث کے اندر موجود ہے، ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں تفصیل پوری موجود ہے۔ لیکن یہ لوگ پوچھتے ہیں عقل پرست کہ بھائی وہ کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے وہ لوگ چاٹ رہے ہیں، ذرا دکھا دو۔ وہ کون سا جزیرہ ہے جہاں پہ دجال بند ہے، ذرا اس کو دکھا دو۔ یہ مذاق ہے سراسر حدیثوں کا۔ صریح حدیثوں کے اندر، صحیح حدیثوں کے اندر، بخاری اور مسلم کے اندر یہ ساری روایتیں موجود ہیں، اور ان کا اشارہ قرآن میں بھی موجود ہے، لیکن ان حقائق کا انکار کرتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں۔ ظہور دجال سے مراد فتنے دجالیت لیتے ہیں، اور موجودہ دور حاضر میں جو سارے فتنے ہیں کہہ رہے ہیں یہی دجالیت ہے، دجال آ چکا۔ یہ ساری چیزیں محمد عبدہ نہیں، مودودی کی کتابوں میں بھی آپ پا جائیں گے۔ پڑھیے ان کے تبصرے کیسے ہیں دجال کے تعلق سے، یاجوج ماجوج کے تعلق سے، اور بہت ساری چیزوں کے تعلق سے۔ یہ سب عقل پرستوں کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ ماڈرن سائنس، مغربی تہذیب سے مرعوب جو ہوتے ہیں، ایسے ہی باتیں کہتے ہیں۔ شیخ محمد عبدہ، انہوں نے تو تعدد زوجات کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ لا ضرر ولا ضرار جیسی حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک ایک سے زیادہ شادی کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔
اور کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ موقت تھا، نبی کے دور میں ایسا تھا بس۔ قرآن میں صاف صاف جس کی اجازت دی گئی ہے اس کی بھی یہ تعویل کرتے ہیں۔ اسی طرح شیخ محمد عبدہ نے کفار کے ساتھ مل کر کام کرنے، ان کے ساتھ معاملات رکھنے، ان کی مشابہت اختیار کرنے، کھانے پینے اور لباس میں خاص طور سے، سود کو جائز کرنے، عورتوں کو آزادی کے نام پر بے پردہ کرنے اور تعدد زوجات کو حرام کہنے جیسے موجودہ مطالبات سب شیخ ہی کی مرہون منت اور ان کی دعوت کے نتائج بد ہیں۔ انہوں نے ان ساری چیزوں کو رائج کیا ہے مسلم سماج کے اندر۔ اب سوال یہ ہے کہ شیخ محمد عبدہ کی دعوت اور ان کے نتائج سے کس کو فائدہ ہوا؟ یقیناً اس سے انگریزوں اور کافروں کو فائدہ ہوا، مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ اگر ہم اسے دیکھیں کہ دو پیمانے پر ہوا ہے، ایک عوامی سطح پر کہ مسلمانوں نے شیخ کے فتووں کو بنیاد بنا کر، بہت سارے مسلمانوں نے ڈھلم الیقین جو ہوتے ہیں سیکولر اور آزاد خیال افکار کو گلے لگانا شروع کر دیا، اور جو دھیرے دھیرے پورے عرب ممالک میں پھیلتا چلا گیا۔ محمد موئلہی نے اپنے ایک ڈرامے میں شیخ کے افکار کو کیسے پھیلانے کی کوشش کی ہے، اس کے ایک فقرے سے آپ اندازہ کر لیں۔ محمد موئلہی ڈرامہ نگار، ڈرامے کا ہیرو عیسیٰ بن ہشام تعجب سے سوال کرتا ہے کہ نپولین کے اسلام مخالف قانونوں کو مصریوں نے کیسے دل سے قبول کر لیا؟ اس پر ایک دوسرا شخص جواب دیتا ہے کہ مفتی محمد عبدہ نے اللہ کی قسم کھا کر کہا ہے کہ نپولین کے قوانین شریعت کے مخالف نہیں بلکہ مطابق ہیں، اسی لیے مصریوں نے قبول کر لیا تھا۔ دوسرا عالمی پیمانے پر کہ انگریز شیخ محمد عبدہ کو ملحد یورپ اور اسلامی دنیا کے اندر حلقہ وصل سمجھتے تھے، اور صہیونیت زدہ صلیبی عالم اسلام کے اندر الحاد اور لبرلزم کو پھیلانے کے لیے ایک پل بنا کر رکھا ہوا تھا، اور عرب ممالک میں تعلیمی شعبوں نے سماجی زندگی سے جتنا ممکن ہو سکے دین کو دور رکھا جا سکے، اور شرعی محاکم اور ان کی طرف رجوع کرنے کے بجائے جمہوری عدالتوں پر بھروسہ دلایا جائے، اور ساتھ ہی سماج میں مغربی افکار کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے، اور یہ سب کام اصلاح و تجدید کے نام پر انجام دیا جائے۔ اس کے لیے آخر جمال الدین افغانی اور شیخ عبدہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انگریزوں نے اچھا ان کو استعمال کیا۔ شیخ محمد عبدہ کے دور میں ایک طرف سائنس اور اس کے نئے نئے انکشافات اور عقلوں کو حیران کرنے والی نئی نئی چیزوں کی وجہ سے مسلمان حیرت زدہ تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے اندر عقلی جمود پایا جاتا تھا۔ اجتہاد کے راستے کو بند کرنے کی وجہ سے اس لیے شیخ بھی یورپ کے سامنے مبہوت تھے اور آسانی سے لوگوں کو قائل کر لیتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ شیخ محمد عبدہ کی سوانح جو بھی پڑھے گا اسے معلوم ہوگا کہ شیخ کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ اہل یورپ کے سامنے اسلام کی شکل کو بہتر کر کے اور سائنس کے مطابق اسے پیش کیا جائے، بالکل اسی طرح جس طرح سر سید احمد خان نے کیا تھا، تاکہ امت مسلمہ بھی یورپ کی طرح سے مادی ترقی کرے، اور یہی توجیہ شیخ کے مرید بھی کرتے ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔